السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین، سورۃ العصر کی تفسیر اس سے پہلے درس نمبر 3 میں آپ کے سامنے کی جا رہی تھی. درس نمبر 4 میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز اسی سورت کی تفسیر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک جو کچھ ہم لوگوں نے سیکھا وہ یہ کہ وہ جو 4 مسائل ہیں: علم حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی دعوت دینا اور اس کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا. ان 4 مسائل کی دلیل قرآن مجید کی یہ سورت ہے، سورۃ العصر. اس میں اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا رہا ہے. زمانہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے. خالق مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم کو قسم کھانے سے اولا منع کیا گیا. لیکن اگر بہت ضروری ہو تو اس سے قسم کھانا ہے، اللہ رب العالمین کی قسم کھانا ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سارے کے سارے انسان، جس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارہ میں ہیں. یہ خسارہ اور گھاٹا کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لانے کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے عمل کرنا. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا. یہاں ایک چیز کا اور اضافہ کیجیے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. جب ہم عمل کو اس میں داخل کریں گے تو ظاہر ہے عمل کے اعتبار سے اس کا ایمان گھٹے گا بھی اور اس کا ایمان بڑھے گا. اسی طریقے سے یہ ہم نے بتایا کہ جو آدمی دل سے تصدیق نہ کرے، صرف زبان سے اقرار کرے، تو اس کا کیا حکم ہے دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. اسی طرح سے ہم نے یہ بتایا کہ جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، زبان سے اقرار بھی کرے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا کنڈیشن کیا ہے؟ تین کنڈیشن ہے. اس کو موقع نہیں ملا اور کوئی سکھانے والا نہیں ملا، یا مرنے کے وقت اس نے توبہ کیا. یہ 3 کنڈیشن. اس کے بعد کہا عمل صالح. تو یہ ہم نے بتایا کہ ایمان میں عمل داخل تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے الگ سے اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ عمل کی اہمیت کو بتایا جا سکے. اور آدمی کے دل میں کتنا ایمان ہے اس کو جاننے کا جو طریقہ ہے وہ عمل ہے. یعنی جتنا وہ عمل کر رہا ہے ہم سمجھیں گے کہ اس کے دل میں ایمان کی کوانٹٹی یا کوالٹی اتنی اچھی اور اتنی بہتر ہے. اور جتنا عمل میں وہ پیچھے ہے تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کے دل کے اندر ایمان کتنا کمزور ہے اور کتنا تھوڑا سا ہے، قلیل ہے. یہ بات ہم لوگ گزشتہ درس میں سنتے ہیں. اس کے بعد عمل صالح کس کو کہتے ہیں یہ چیز جانیں کہ کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے ضروری ہے تو اس میں 2 شرط پایا جائے: اخلاص، مطلب وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ
करने के लिए करें, और दूसरे नंबर पे जो अमल कर रहे हैं उसमें तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना चाहिए। अपने मर्जी के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक अगर हम अमल करते हैं तो हमारा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक नाकाबिल कबूल होगा। नबी की अगर सुन्नत नहीं है तब भी नाकाबिल कबूल होगा, और नबी की सुन्नत है लेकिन इखलास नहीं है तब भी वो नाकाबिल कबूल होगा। ये सारी बातें जान लेने के बाद अब उसके बाद आगे आइए, कहा वतवासौ बिल हक। तवासौ बिल हक है ना, तवासौ बिल हक। तवासौ बिल हक का क्या मतलब है? हर बात की वसीयत करना, हर बात की वसीयत करना, हर बात के वसीयत करने को क्या कहते हैं? हाँ, दावत देना, दीन की दावत देना, यही हर बात की वसीयत हुई, दावत दे। यानी ईमान लाए, ईमान के ऊपर अमल करें, और अमल करने के बाद उसकी दावत दे। वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र। यहाँ किसका तस्वीर आया? सब्र का तस्वीर आया, सब्र। हम लोग कौन चार चीज पढ़े हैं किताब में? जान लो कि वो चार चीजें जिसका इल्म रखना हर मुसलमान आदमी के ऊपर वाजिब है। कौन सी चार चीज? करना, सबर करना, ये दावत हो गया, ठीक है। तवासौ बिल हक ये दावत, और ये सबर। अमल भी हो गया, वामिलुस सालिहात। इल्म का इल्म जो है पढ़ने से किसमें? आमू में कैसे? पहला इल्म है तो उसका ईमान लाता हो, तो ईमान लाना है तो इसको इल्म होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। इल्लल लदीना आमनू में इल्म दाखिल है, क्योंकि बगैर इल्म के ईमान मुकम्मल नहीं है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि इल्म का तस्करा इन चारों चीजों के अंदर है। आमल, वामिलुस सालिहात, तवासौ बिल हक, तवासौ बिस सब्र। इल्म होगा तभी ईमान लाएगा, इल्म होगा तभी अमल करेगा, है कि नहीं? बगैर इल्म के अमल करेगा तो क्या होगा? हम नतीजा पहले पढ़ चुके हैं। इल्म होगा तभी दावत दे सकता है, इल्म होगा तभी सबर करेगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इन चारों चीजों में इल्म है। गोया चार मसाइल को हम सीखे हैं: इल्म हासिल करना, इल्म के ऊपर अमल करना, इल्म की दावत देना, और उसके रास्ते में आने वाली मुसीबतों के ऊपर सब्र करना। इन चारों चीजों की दलील क्या है? सूरतुल अस्र है, जिसको अभी हम पढ़े। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, इसको अगर दो लाइन में किसी को लिखने के लिए कहा जाए तो उसको आप कैसे लिखिएगा? कहिएगा कि ये जान लो कि चार चीजों का इल्म रखना एक मुसलमान आदमी के ऊपर वाजिब है। सबसे एक नंबर एक इल्म हासिल करना, अमल करना, दावत देना, सब्र करना।
کلیئر ہو گیا؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے؟ چلیے اس کے بعد پڑھیں۔ کوئی پڑھی کتاب؟ امام شاہ 12 نمبر۔ دیکھیے میں اس سے پہلے بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو کلر ہے ہلکا یلو کلر، یہی ہم لوگ کی اصل کتاب ہے نا۔ اس میں سائڈ میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں جو بتا رہا ہوں وہ اصل ہے، اور جو میں بتا رہا ہوں وہ اس سے ڈفرینٹ ہے، الگ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی لو انزل اللہ الحجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتهم اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کے علاوہ اپنے مخلوق پر کوئی دوسری حجت نازل نہیں کی ہوتی تو یہی سورت لوگوں کے لیے کافی تھی، یہی سورت لوگوں کے لیے کافی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی القرشی، یہ ان کا نام ہے، دیکھیے محمد بن ادریس الشافعی، محمد بن ادریس الشافعی القرشی، الشافعی محمد بن ادریس الشافعی القرشی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام۔ اور مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ فقہ میں یعنی فقہ میں اور عقیدہ میں امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ 4 ائمہ جو ہیں ان 4 ائمہ میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اس سورہ کے بارے میں کیا کہا، وہ سورہ جو ابھی ہم نے اور آپ نے اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سورۃ العصر، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی اپنے مخلوق کے لیے اس سورت کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں اتارتا تو یہ سورت ان کے لیے کافی تھی۔ یعنی کوئی سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی آدمی قرآن نہ پڑھے خالی یہ سورت پڑھ لے کافی ہو جائے گا اس کے لیے، یہ مانا ہے امام شافعی کے اس قول کا؟ بولیے نہیں، یہ مانا مت کیجیے کہ چلو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جو لوگ مختلف ہوتے ہیں تقریب میں وہ یہ کہیں گے پورے قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے وہ صرف سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا، اور جو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے وہ صرف بسم اللہ میں بیان کر دیا گیا، جو بسم اللہ میں بیان کیا گیا وہ صرف بے میں بیان کر دیا گیا، جو بے میں بیان کر دیا گیا وہ بے کے نقطہ میں بیان کر دیا گیا، تو بے کے نقطہ کو کیا بیان کیا گیا؟ ایسا کس کو نہیں کہتا ہے، یہ علم نہیں، سب کھیل ہے، تماشا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مخلوق کسی ایک سورت کے اوپر غور کر لے تو اس کو عمل کرنے کے لیے، اس کو سدھرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنی بڑی سورت ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی کو سوچ سمجھ کر کے پڑھ لے، اس کا علم حاصل کر لے، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے، تو اس کو ایمان لانے کے لیے، عمل صالح کے لیے اور اس کی دعوت دینے کے لیے، اس کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کا
کہ اگر اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ اس سورت کے اوپر اچھے سے غور کر لے، اس سورت کے اوپر، سورۃ العصر کے اوپر، تو اس کے عمل کرنے کے لیے، اس کے زندگی گزارنے کے لیے یہ اکیلا سورہ کافی ہے۔ یعنی اس سورت کے اہمیت کو بتانے کے لیے مصنف نے، رائٹر نے، کتاب لکھنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کے اس قول کا ذکر کیا۔ چلیے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب العلم قبل قول قول عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب۔ جی اور نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ جی اس کے بعد تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قول اور عمل سے پہلے علم سے شروع کیا ہے، علم سے شروع کیا۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن اسماعیل، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، یہ ان کا نام ہے۔ بخاری شریف ان کی مشہور کتاب ہے حدیث کی، جو قرآن مجید کے بعد دنیا میں پائی جانے والی سب سے صحیح کتاب ہے، جس کے اوپر امت کا اجماع ہے نا، بخاری شریف کے اوپر۔ یہ اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کون سی چیز ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے کون سی چیز پڑھی؟ 4 چیزوں کا جاننا ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ نمبر 1 علم۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کو بخشش طلب کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے قواعد سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ علم کا ذکر کیا۔ فَاعْلَمْ، تو پتہ یہ چلا کہ ایک بندے کے اوپر سب سے پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ علم کے بغیر کہیں پر بھی اس کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ اور یہاں علم سے کوئی مراد ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی مفتی بن جائے، ہر آدمی مولانا بن جائے، یہ نہیں ہے، لیکن اتنا علم جتنا علم کے ذریعے سے آدمی کی جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ عبادت درست ہو سکے، اتنا علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، اس کے کتنے واجبات ہیں، کیا چھوڑیں گے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا، کیا چھوڑیں گے تو بغیر سجدے سہو کرنا چل جائے گا، کہ کون سی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز ہم کو دہرانی پڑے گی، اتنا علم رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر اتنا علم رکھے بغیر بھی آدمی
عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت عبادت نہیں ہے بلکہ اس کی عبادت پرمپرا ہے، اس کی عبادت رواج ہے. سمجھ میں آئے گا؟ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کھڑے ہیں نیت باندھ کے، ہم بھی نیت باندھ کے کھڑے ہو. دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جھک رہا ہے اور یہی چیز دوسرے لوگوں میں ہوتی ہے. اب دیکھ رہے ہیں گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، راستے میں سائیکل پہ لے کے نظر آتے ہیں، سچ ہو گیا یوں کر لیا. اتنے عبادت ہے اس کے، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ بھی بغیر نہیں تھے، بغیر سوچے سمجھے وضو کر کے آئے، مسجد میں سب کو دیکھا کھڑے ہیں، ہم بھی ویسے ہی کھڑے ہو گئے، ہم بھی ویسے رکوع کر رہے ہیں، ہم بھی ویسے ہی سجدہ کر رہے ہیں. ہم کو یہ پتا نہیں کہ رکوع کا کیا حکم ہے، ہم کو یہ پتا نہیں کہ سجدے کا کیا حکم ہے، ہم کو یہ پتا نہیں کہ کھڑے ہونے کا کیا حکم ہے، ہم کو یہ پتا نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو ہماری یہ عبادت نہیں ہوگی، کیا ہو جائے گی؟ وہ پرمپرا، رواج، رسم. اور رواج اور رسم اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان حاصل لانے سے پہلے اللہ نے ہم کو واضح کیا فَاعْلَمْ، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، اٹینشن، کرپیا دھیان دیں، انہ لا الہ الا اللہ، علم حاصل کرو، اس کے بعد کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا. علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ علم اگر سیکھے بغیر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کی مشابہت کس سے ہوگی؟ نصارہ سے ہوگی، ہے نا؟ اور علم سیکھ کر کے عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی مشابہت دونوں سے بڑا کیا گیا ہے. ہم اس کے اوپر لعنت بھی بھیج رہے ہیں اور اسی کی طرح عمل بھی کر رہے ہیں. لہذا بھائیوں، جس کو موقع ملے علم سیکھنے کا، علم جاننے کا، علم حاصل کرنے کا، اس کو یہ موقع کبھی بھی گنوانا نہیں چاہیے. ابھی ہم آپ لوگوں کے جوش اور جذبہ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 4 درس 5 درس جانے کے بعد آپ لوگوں کا جذبہ ڈھیلا پڑ جائے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کمزور پڑے گا جذبہ؟ درس میں کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ تو یہی ہے. یہاں ایک چیز دیکھیے، جو سورۃ العصر ہم لوگوں نے پڑھی ہے، سورۃ العصر جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے، اسی کی طرف سے واپس لوٹی، تاکہ ہم لوگ ایک مقام پہ پہنچ چکے ہیں. پھر انشاءاللہ نیا سبق آئندہ درس سے شروع کریں گے. سورۃ العصر میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس سے اگر جہاد کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس سے تو اس کا یہی 4 طریقہ ہے. کون سا طریقہ؟ علم سیکھنا، اور علم کے راستے میں جو مصیبت آتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا. اصل کے بعد سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے جو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن یہاں بیٹھنے میں بولیے صبر کرنا، صبر کی ضرورت ہے. علم حاصل کرنے میں صبر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنے میں صبر کرنا، یہ جہاد نفس کے مراتب ہے. آدمی اپنے نفس سے کیسے لڑ سکتا ہے، کیسے اپنے نفس کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ اسی صورت کے اندر اللہ کو بیان کی اور اس کی دعوت دینا لوگوں تک، اور اس پر پیش آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا. جب تک یہ 4 چیزیں ایک بندے کے زندگی کے اندر نہیں موجود ہے، وہ بندہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
किसी भी चीज को समझने से पहले इल्म का हासिल करना जरूरी है, और इल्म हासिल करने के लिए सब्र बहुत जरूरी है सर। कभी सुनते हो मौलवी साहब खाली तौहीद 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 तौहीद, वही बात वही बात वही बात, घुमा फिरा के वही बात बोल रहे हैं। जितने अंबिया है रूए ज़मीन में पूरी जिंदगी में उन्होंने यही बात बयान की, अनी अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, एक अल्लाह की इबादत करो और बुतों की इबादत से बचो। खुद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में रहे, 10 साल तक मदीने में रहे, यही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। तो तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब से पैदा किया है उस वक्त से लेकर के क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा फरीज़ा, सबसे बड़ा हुक्म, सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो आसमान से जमीन की तरफ उतरा है तौहीद, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिन्नों को और इंसानों को हमने इसलिए पैदा किया है तो मेरी इबादत करें। याबुदून के माने युवहिदून, मेरे तौहीद को खालिस करें। अल्लाह ने जिन को इंसान को इसीलिए पैदा किया। और अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले को भी उसी अल्लाह ने पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करने वाले हो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो अल्लाह जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया। ये जमीन किसके लिए अल्लाह ने बनाया? इंसानों के लिए बनाया, तौहीद वालों के लिए बनाई। कहा इन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, मेरे साले बंदे जमीन के वारिस होंगे, मालिक होंगे। अल्लाह ने इस जमीन को मुवह्हिदीन के लिए बनाया। कहा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ, आसमान को छत बनाया। वअनज़ला मिनस समाइ माअ, आसमान से बारिश को नाज़िल किया। फ़अख़रज बिही मिनत थमराति रिज़्क़न लकुम, बहुत सारे फल फ्रूट उगा दिए जमीन से ताकि हमारे और आपके लिए रोजी हो सके, रोजी का काम हो सके। तब हमको क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। व अंतुम तालमून, इस हाल में तो तुम जानते हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। यानी आसमान जमीन की तकदीर, इंसानों के बनाने का, जिन्नातों के बनाने का मकसद तौहीद इलाही ताला है, जिसका इल्म सीखने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि ये तौहीद का इल्म वो इल्म है जिसमें तकलीद नहीं चलता है। तकलीद माने इमाम की तकलीद का असल माना होता है बगैर दलील के अमल करना, सुन के अमल करना या देख के अमल करना। ठीक है, तो अकीदे में अगर कोई आदमी सुन के अमल कर रहा है, दलील उसको नहीं पता, तो क्या होगा? काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो शख्स जिससे कब्र में पूछा जाएगा चौथा सवाल, मन रब्बुका, मा दीनुका, व मन नबियुक, तीनों चीज पूछ लेने के बाद तीनों का जवाब दे दे तो पास हो जाएगा। चौथा सवाल किया जाएगा वमा करे, तुमको ये चीजें कैसे पता चली? तो वो कहेगा समिअतु नासा यक़ूलून, लोगों को कहते हुए मैंने सुना था, मैंने वैसे ही कह दिया। फरिश्ते कहेंगे ला करेगा वला तलौता, न तुमने सीखा हो और न तुमने कुछ पढ़ने की कोशिश की।
इस दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा उसके दीन को समझने के लिए लगा है। मान लीजिए अगर 100% है, 50% का सही, 30% को दीन समझाने के लिए आप लगा सकते हैं। 24 घंटे का वक्त है, 24 घंटे में हम पूरा ना पूरा 18 घंटा दुनिया हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कम से कम 2 घंटा दीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस अल्लाह ने वक्त दी है, जिस अल्लाह ने सेहत अता की है, जिस अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, क्या उसका इल्हाम हमारे ऊपर नहीं है? बोलिए भाई। बेशक। तो यही चीज इस दर्स का पूरा खुलासा ये हुआ कि बंदे को इल्म जानना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि बगैर इल्म के किया जाने वाला, की जाने वाली इबादत ये परंपरा है, रस्म है, रिवाज है। एक इल्म जो कुछ सीखा है उसके ऊपर अमल करना चाहिए और उसकी दावत लोगों तक पहुंचानी चाहिए, उसकी दावत लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और उसके रास्ते में जो मुसीबत, जो तकलीफ, जो दुख आ रही है, उसके ऊपर एक बंदे को क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। और उसकी जो पूरी की पूरी दलील और अदल्ला है वो आपके सामने बयान कर दिए गए। अब दर्स को यही रोकते हैं। आइंदा का जो दर्स है वो कितनी तारीख को? 19 का है, वो संडे। आप जरा नोट कर लें और 19 तारीख को फिर दोबारा हम लोग यहाँ पे जमा होंगे। जो कुछ भी आज के यानी 3 और 4, 1, 2, 3, 4 इन 4 दर्सों में जो कुछ भी हमने सीखा है, हम दर्स शुरू करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखेंगे और जो उसके जवाब दे देंगे उनको यहीं पर कुछ इनाम जो मुयस्सर होगा वो इनाम आपको पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए जब ये दर्स अपलोड किया जाए तो इसको 2-3 मरतबा आप लोग सुने और सुन करके जो बात न समझ में आती हो उसको नोट करें। नोट करके हमको उस दर्स में आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये बात हम न समझ सके, इंशाअल्लाह हम उसकी वजाहत आपके सामने करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हमारे इस्लाम फरमाए, हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, सय्यिआत को दरूसर करे, जब तक जिंदा रखने इस्लाम में जिंदा रखे और जब उठाए ईमान में उठाए। आमीन।